افسانہ لاجونتی، مصنف راجندر سنگھ بیدی، پارٹ 3۔ پتلیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے۔ ابھی گیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی، ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی، اور محلہ ملا شکور کے مکان 414 کی بدھوا ابھی تک اپنے بستر میں کرناک انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائیں لال چند، جسے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کالکا پرساد نے راشن ڈپو لے دیا تھا، دوڑا دوڑا آیا اور اپنے گاڑے کی چادر سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، بدائی ہو سندر لال۔ سندر لال نے میٹھا گڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا، کس بات کی بدائی لال چند؟ میں نے لاجو بابی کو دیکھا ہے۔ سندر لال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر گر گیا۔ کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر جھنجھوڑ دیا، واگا کی سرحد پر۔ سندر لال نے لال چند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا، کوئی اور ہوگی؟ لال چند یقین دلاتے ہوئے کہا، نہیں بھیا، وہ لاجو ہی تھی، لاجو۔ تم اسے پہچانتے بھی ہو؟ سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے اور ہتھیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے رسالو کے چلم ہو کے اسے اٹھا لی اور بولا، بھلا کیا پہچان ہے اس کی؟ ایک تیندوا تھوڑی پر ہے اور دوسرا گال پر۔ ہاں ہاں ہاں، سندر لال نے خود ہی کہہ دیا، تیسرا ماتھے پر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی خدشہ رہ جائے، اور ایک دم اسے لاجونتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تیندوے یاد آ گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے، جو ان ہلکے ہلکے سب دانوں کے مانند تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کملانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان تیندوؤں کی طرف انگلی کرتے ہی لاجونتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی، گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہوں، گویا اس کے سارے راز کسی کو معلوم ہو گئے، اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہے۔ سندر لال کا سارا جسم ایک انجانی خوف اور انجانی محبت اور اس کے مقدس آگ میں پھونکنے لگا۔ اس نے پھر لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا، لاجو واگا کیسے پہنچ گئی؟ لال چند نے کہا، ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ سندر لال نے اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا پھر؟ رسالو بھی اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو نوشوں کی مخصوص کھانسی کھانستے ہوئے بولا، سچ مچ آ گئی ہے لاجونتی بھابھی۔ لال چند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، واگا پر 16 عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے عوض 16 عورتیں لے لی، لیکن ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے والنٹیئر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھیڑ بھوڑی اور بیکار عورتیں زیادہ۔ اس تنازع پر لوگ جمع ہو گئے اور ادھر کے والنٹیئر نے لاجو بھابھی کو دکھاتے ہوئے کہا، تم اسے بوڑھی کہتے ہو؟ دیکھو دیکھو، جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہے اس کی۔ اور ہاں، لاجو بھابھی سب کی نظروں کے سامنے اپنے تیندوے چھپا رہی تھی۔ پھر جھگڑا بڑھ گیا
دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان لی۔ میں نے شور مچایا، لاجو لاجو بھابھی، مگر ہماری فوج کے سپاہیوں نے ہمیں ہی مار مار کے پکا دیا، اور لال چند اپنی کہانی دکھانے لگا جہاں اسے لاٹھی پڑی تھی۔ رسالو اور نیکی رام چپ چاپ بیٹھے گئے اور سندر لال کہیں دور دیکھنے لگا۔ شاید سوچنے لگا لاجو آئے بھی پر نہ آئی، اور سندر لال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بیکانیر کا سیرا پھان کر آیا ہے اور اب کہیں درخت کی چھاؤں میں زبان نکالے ہانپ رہا، منہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا پانی دے دو۔ اسے یوں محسوس ہوا بٹوارے سے پہلے اور بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اب لوگوں میں پہلا سا دریغ بھی نہیں رہا۔ کسی سے پوچھو سانبر والا میں لہنا سنگھ رہا کرتا تھا اور اس کی بھابھی نیتو، تو وہ جھٹ سے کہتا مر گئے۔ اور اس کے بعد موت اور اس کے مفہوم سے بالکل بے خبر، بالکل آری آگے چلا جاتا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ٹھنڈے دل سے تاجر انسانی مال، انسانی گوشت اور پوست کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے۔ مویشی خریدنے والے کسی بھینس یا گائے کا جبڑا ہٹا کر دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے۔ اب وہ جوان عورت کے روپ، اس کے نکھار، اس کے عزیز ترین رازوں، اس کے تیندو کے اشارے عام میں نمائش کرنے لگے۔ تشدد اب تاجروں کی نس نس میں بچ چکا ہے۔ پہلے منڈی میں مال بکتا تھا اور بھاؤ تاؤ کرنے والے ہاتھ ملا کر اس پر ایک رومال ڈال لیتے اور یوں گپتی کر لیتے، گویا رومال کے نیچے انگلیوں کے اشارے سے سودا ہو جاتا۔ اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے، اور لوگ تجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے۔ یہ سارا لین دین، یہ سارا کاروبار پرانے زمانے کی داستان معلوم ہو رہا تھا، جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروخت کا قصہ بیان کیا جاتا۔ ازبیک ان ان گنت عریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹوک ٹوک کے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک زرد سا حلقہ، اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے دوڑتی ہیں۔ ازبیک آگے گزر جاتا ہے اور ناقابل قبول عورت ایک اطراف شکش، ایک انفعالیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے ہزارمند تھامے اور دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہیں۔